پھر حاضرین مکرم اس سے اگلی بات، اللہ رب العزت نے تخلیق کے اعتبار سے جنات کو انسانوں سے زیادہ سریع بنایا، تیز رفتار بنایا، ایک جگہ سے جلدی دوسری جگہ پر منتقل ہونے والا بنایا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جنات کی پرواز اور تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب ان جنات کو آسمانوں تک بھی رسائی تھی، وہاں تک بھی پرواز کرتے اور آسمان کے قریب جا کر گھات لگا کر بیٹھ جاتے، وہاں پھر جو کوئی فیصلے ہوتے تو خبریں چرا کر لاتے اور اپنے دور کے کاہنوں کو، جادوگروں کو آ کر بتاتے، وہ پھر کئی کچھ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لیتے، لوگوں کو بتاتے، کئی باتیں سچی ثابت ہو جاتی، جو ایڈ کی ہوتی وہ غلط ہو جاتی۔ تو یہ ان جنات کو وہاں تک رسائی تھی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول ہوا، تو اس کے بعد پھر جنات کا آسمانوں تک داخلہ بند۔ اس دن جب یہ اوپر گئے تو پھر سخت پہرے موجود پائے، سورہ جن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنے تعاقب میں آگ کے شعلے جب جلدی پلٹ کے آ گئے تو بقیہ قوم نے پوچھا کہ اب جلدی کیوں آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ اب اتنے سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں کہ اب اوپر جانا ہمارا بند، اور اب جو اوپر جانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے تعاقب میں آگ کے شعلے۔ بیٹھے سر جوڑ کے سوچنے لگے کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس وجہ سے ہمارا داخلہ بند گیا۔ اپنے مختلف انہوں نے گروہ زمین پر مختلف علاقوں کی طرف بھیجے کہ ذرا خبر لے کر آئیں اس کا سبب کیا۔ تو جنات کا ایک گروہ تہامہ کی طرف آیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جائے، اور نخلا کے مقام پر جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھائی اور قرآن اس میں تلاوت کیا، تو جنات کے اس گروہ نے جب قرآن سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہی اللہ کا وہ کلام ہے جس کے نزول کی وجہ سے آسمانوں تک ہمارا داخلہ کرنا، اور جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی نسبت جنات کو بڑا سریع اور تیز رفتار چلنے والا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کریں کہ جن افضل ہیں یا انسان افضل ہے، آج آپ کی فضیلت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الگ بات کہ جنوں کو تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے زیادہ تیز رفتار بنایا ہے، اکثر مقامات پر ذکر کرتے ہوئے ان کا نام پہلے لیا ہے، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود جنوں پر پھر فضیلت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو، یہی وہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ، اور وہ آیت آپ سماعت، یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ ہونے کا شرف دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو زمین پر خلیفہ بننے کا شرف کسی جن کو نہیں بلکہ انسان کو ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ 4 قسمیں کھائیں، اور آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ ماحول آج بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی سیری کر کے آتے ہیں، اس میں لسی کا استعمال ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اپنے دائیں بائیں خیال رکھیں، اگر کسی کو اونگ آ رہی ہو تو تھوڑا سا ہلا دیں کہ اگر وہ اتنا مشقت کر کے آئے ہیں تو یہاں بیٹھنے کا کچھ فائدہ ہو اور وہ توجہ سے بات سنیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم کرا،
یہی وہ انسان ہے جس کے سر پر پھر اللہ رب العزت نے تکریم کا، عزت کا، بزرگی کا تاج، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر تکریم کا، عزت کا تاج، اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر ہم نے انسانوں کو خشکی اور تری میں چلنے والا بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فرمایا یہی وہ حضرت انسان ہے جس کو ہم نے اپنی اکثر مخلوقات سے افضل بنایا۔ یہ نص ہے قرآن پاک، اکثر مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ الاکثر للحکم الکل، اکثر کل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، یہ وجہ ہے کہ پھر ہم انسان کو اشرف المخلوقات ہیں۔ انسان کی فضیلت کی باب میں جو باتیں قرآن کے اندر، جو اشارات حدیث کے اندر ملتے ہیں، وہ کسی جناتی مخلوق کی فضیلت کے اعتبار سے، جس کا مطلب کہ جنوں سے افضل اللہ رب العزت نے پھر انسان، مگر اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ نے ابھی کہا اور وہ حقیقت ہے کہ جنات کو تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسانوں سے زیادہ تیز رفتار چلنے والا بنایا، تو پھر جزوًا اس حوالے سے تو جنات کو بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ہم میں سے جب کوئی اس طرح کا بڑا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جن ہے، جنوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آئیے آج اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شان، قرآن پاک کی بڑی معروف بات ہے، سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنا دربار لگائے تھے، اور آپ کے حاضرین میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی، اور ادھر سے ملکہ سبا 900 میل دور سے آپ کی بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے چل رہے ہیں، اور آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لے؟ یہ سن کر ایک جن کھڑا ہوا، اور قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لے سکتے، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، نشست ختم ہونے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سن کر فرمایا کہ بھی نہیں، اتنی تاخیر سے نہیں، ذرا جلدی چاہیے۔ جلدی کا سن کر اس جن نے کوئی اگلی آفر، کوئی اگلی پیشکش کی، اور اس کا کوئی اگلی پیشکش نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں۔ اگر وہ جلدی لانے پر قدرت رکھتا ہوتا تو یقیناً اگلی بات کر دیتا کہ حضور میں جلدی لا دیتا۔ جنوں کی پرواز جب جواب دے گئی تو قرآن کہتا ہے پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا، اور وہ انسانوں میں سے تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام ملتا ہے، اور قرآن نے اس کا انٹروڈکشن صرف اتنا کروایا ہے، اس کا تعارف صرف یہ کروایا ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم، اور ذرا سوچیں کتاب کون سی ہوگی؟ قرآن تو اترا کوئی، یقیناً وہ سلیمان علیہ السلام پر اترنے والا کوئی صحیفہ ہوگا، اور اس صحیفے کا شمار 4 بڑی کتابوں میں بھی نہیں، اور اس کا بھی سارا علم نہیں، علم من الکتاب، من تبعیضیہ ہے، اس صحیفے کے علم میں سے بھی تھوڑا سا علم رکھتا ہے۔ یہ قرآن اس کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اس کی اگلی بات کرنے سے پہلے، کہ اگلا کلیم کرنے والا، دعویٰ کرنے والا، اس کی پہچان کیا تھی یا اس کا کمال کیا تھا، خوبی کیا تھی؟ فرمایا بس اس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم۔ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا۔
یہ حضرت انسان کی طاقت اور پرواز کا فرمایا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اور اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ذرا آنکھ بند کریں پھر کھولیں تو تخت ادھر ہوگا. نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیم یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے، تخت یہاں پر موجود ہوگا. اور اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا، ادھر بات کی ادھر تخت لا کے حاضر کر. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی اس نے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا، بے ساختہ بول اٹھا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے. تو سرگودا والوں ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لاؤ، اگر سلیمان علیہ السلام کے اس ادنا سے امتی کی پرواز کا یہ آتا کہ جہاں جنات کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کی پرواز کی ابتدا ہوئی، تو سوچیں جس خوش نصیب کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. اور جس نبی پر وہ صحیفہ اترا ہوگا پھر اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ کی عزت کی قسم، سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے جیسے اگر کروڑ صحائف بھی جمع ہو جائیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو ذرا چشم تصور میں لاؤ، جس خوش نصیب کو اس قرآن کے علم میں سے علم کی خیرات مل جاتی ہوگی تو اس کی پروازوں کا عالم کیا، اس کے تصرفات کا عالم کیا، اس کی شان کیا. اور پھر سوچیں جس نبی مکرم پر قرآن اترا ہوگا اس نبی کی شان کا عالم کیا. اور اس بات پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات میں نہیں رکھا بلکہ انسانوں میں. وہ انسانوں میں سے، اور انسان کی پرواز کا یہ عالم کہ جس ہستی پر قرآن اترا، قرآن بتاتا ہے کہ اس کی پرواز کا عالم یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پھر وہ چشم زدن میں رات کے تھوڑے سے وقت میں اگر چاہے تو 900 میل تو کیا وہ ساری کائنات کی حدوں کو عبور کر کے مکان کیا لا مکان سے بھی آگے رب سے ملاقات کر کے پلٹ کے آ جائے تو ابھی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے. تو کروڑ جن بھی اکٹھے ہو جائیں تو انسان کی پرواز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر اسی بات کو لے لیں کہ اس کے پاس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا تو ذرا سوچو نا، جس کے پاس قرآن کے علم سے علم کی خیرات ہوتی اس کی پرواز کا عالم کیا ہو. تو خوش تو آپ ہوئے ہیں، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، اللہ بھی کہا، مگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، سبحان اللہ تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں. مگر علامہ صاحب یہ تو فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور گیا بھی اور پلٹ کے آیا. تو کیا تاریخ میں قرآن کا علم رکھنے والا بھی کوئی ایسا ملتا ہے کہ جس کی سیرت اور کردار میں کوئی ایسی پروازیں ملتی ہوں اور کبھی سنا ہو کہ وہ بھی پلک جھپکنے سے پہلے چلا گیا؟ خیال آ سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا اطمینان ہونا چاہیے.